کہ جیسے ہی وہ علامات نمودار ہوں کہ اب اس ماں کے شکم میں ایک نسل جنم لینے والی ہے، وہ فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اور اس کی کچھ تفصیل پچھلی نشست میں عرض کی جا چکی۔ اب دیکھیے کچھ ترتیب کے ساتھ کچھ اعمال انجام دینا ہے۔ اس سجدہ شکر کے بعد عورت پہلا کام یہ کرے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ سے اس سلسلے کا آغاز ہونا چاہیے، ان اعمال کا، سچے دل سے توبہ کہ اب ایک نئی نسل جنم لینے والی ہے، اور ایک استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھے۔ اچھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد یا بچے کے ننھیالی اور ددیالی تمام آباء و اجداد، کیونکہ گناہوں کے اثرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آباء و اجداد میں سے کچھ گناہ کے آثار اس بچے تک وراثت کے لحاظ سے منتقل ہوتے ہوں، تو کم سے کم ان کو ان کا دفیہ کیا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیے چیزیں ایسی ہیں جیسے جسمانی بیماریاں کتنی ہیں کہ بعض اوقات اگر صرف باپ کو بیماری ہے، بچے کے اندر اس کے پہنچنے کے امکانات اتنے فیصد ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کو بیماری ہے تو بچے کے اندر اس بیماری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مدر اور فادر میں سے کوئی ایک ڈائبٹک ہے تو چانسز ذرا کم ہوتے ہیں بیماری پہنچنے کے، دونوں ڈائبٹک ہیں امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ہے، جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، اس طرح سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب یہ ہمارے ہاں فیملی ہسٹری کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے بعض اوقات، تو اسی طریقے سے گھر کا بھی دیکھیے کوئی فرد اگر کوئی جرم کرتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے، جن کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادیوں کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ بدنامی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لہٰذا گناہوں کی معافی اور ان کے اثرات بد جو پہنچتے ہیں ان سے دفیہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے اثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے توبہ ایک ایسی ربر ہے جو کہ آثار گناہ کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہے، اور توبہ آثار گناہ کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی، صرف گناہ کو ختم نہیں کرتی، اس کے آثار کو بھی ختم کرتی۔ اچھا دیکھیے گناہوں کے اثرات کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ دماغ میں رہے آپ کو کہ بچے تک کون سی چیز منتقل ہو سکتی ہے۔ گناہوں کے اثرات، دیکھیے گناہوں کا پہلا اثر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ گناہ اطاعت خدا سے روکتے ہیں۔ تو ماں اگر اس طرح مسلسل گناہ کرتی رہے گی تو یہ بچے کے اندر بھی چیز منتقل ہوگی، اور بچہ بھی اطاعت خدا سے رکتا رہے گا۔ خود گناہ کا اپنا اثر یہ ہے کہ وہ اطاعت خدا سے روکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، مزید گناہوں کی طرف انسان کھنچتا ہے۔ دوسرا گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ امور میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بزرگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں، اب گھٹ گھٹا کے 55 56 60 سال اس میں انسان عموماً انتقال کر جاتا ہے، عمر میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے خود ہی کم عمر ہوگا، یہ کب نانا دادا بن سکے گا، نانی دادی بن سکے گی، کب یہ ان کی تربیت کر سکیں گے چھوٹے بچوں کی، اور اس طرح سے عمریں اتنی اگر کم ہو جائیں ان لوگوں کی تو بزرگ بن کے جو تربیت کرنی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ محروم رہیں گے۔ ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کرنے سے ہمیشہ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، اور دوسرے گناہ کرنے کا ارادہ قوی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنی یوں ضروری ہے کہ ہر گناہ جو ہے آپ کے انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے، اطاعت کے ارادے کو کمزور کرے گا، نیکی کے ارادے کو کمزور کرے گا، اور گناہ کے ارادے کو طاقتور کرے گا۔ ایک اور گناہوں کا اثر یہ ہے جس کی وجہ سے توبہ کرنی ضروری ہے کہ گناہوں کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر خود ماں کسی چیز کو گناہی طور نہیں سمجھ رہی، کہتی چلتا ہے میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا، اس کو کوئی خاص گناہ ہی نہیں سمجھتی، پیروں کو چھپانا ہے نامحرموں سے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی، اس کو ظاہر کرنا، تو گناہوں کی قباحت یہ دل سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور انسان اسی وقت گناہوں سے بچ سکتا ہے جب اس کو برا سمجھتا ہو۔ نیکی تم اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک برائی کو برا نہ سمجھو، روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے۔
اور تمام گناہ جتنے بھی ہیں تمام سابقہ مجرم قوموں کی میراث ہیں. اگر سب گناہوں کو آپ دیکھیں، یہ جن پہ عذاب آیا ہے جن قوموں پر، یہ تمام ان قوموں کی میراث رہیں. گویا ماں ان گناہوں کو انجام دے کر ان سابقہ مجرمین قوموں کی میراث کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتی. بہت خطرناک بات ہے. تو یہ گناہوں کی جو عادی ماں ہے، یہ مجرمین کی میراث کو اولاد میں منتقل کرنے والی. اس وجہ سے اس کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری. اور دیکھیے ہر گناہ منحوس ہے، ہر گناہ منحوس ہے. ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا منحوست، الٹی سیدھی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اصلاً نحوست سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. نحوست کا اصل تعلق گناہ سے ہے. دیکھیے جب بھی کبھی قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور گناہگار انسانوں پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے باعث ہم اس بھوک اور پیاس کی اذیت میں مبتلا ہیں. تو ہر گناہ منحوس ہے، اور یہ نحوست کے ساتھ ہی بچہ پیدا کرنے والی ہے. تو یہ نحوست کے اثرات بچے میں منتقل ہوں گے. اس کے علاوہ گناہوں سے عقل کم ہوتی. بچوں کا مینٹل لیول اور اس لحاظ سے وہ کمپیوٹر اور وہ چلانا آنا، یہ ان کی عقل کی نشاندہی نہیں کر رہے. عقل مند نہیں ہیں لوگ. ہاں کچھ چیزیں چلانی سیکھ لی ہیں، وہ تو اس کا تعلق اتنا عقل سے ہوتا بھی نہیں. تو گناہ کرنے سے ہمیشہ عقل کم ہو جاتی، عقل کم ہوتی. اور بے عقل بچہ یا کم عقل بچہ پیدا کرے وہ، اس سے کہیں زیادہ اس سے پہلے سے اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس کو توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے، تاکہ عقل کم نہ ہونے پائے بچے کی. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہوں سے عظمت خدا دل سے نکل جاتی ہے. دیکھیے اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ آخر گناہ کیسے کرے گا؟ بہت سی روایات ہیں جس کے اندر یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ مثلا ایک آدمی، دیکھیے ایک آدمی کے سامنے کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے عام طور پر گناہ نہیں کرتے. بہت سے گناہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے. تو پروردگار گویا ایک لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، تیری نگاہ میں میری حیثیت اس مخلوق سے بھی کم ہے. تو اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن میرے سامنے گناہ کرنے سے نہیں شرماتا. خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں عظمت خدا نہیں. دیکھیے آج کیمرے یہاں پر لگا دیے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، یا اینکر ہوتا ہے، اسے کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے، فوراً معافی مانگتا ہے، حالانکہ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا ہوتا. لیکن کیا ہے کہ اسے کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پروردگار عالم سب کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ گناہ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی عظمت پروردگار کی اس سے واقف ہی نہیں. یعنی خود گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شخص کے دل میں عظمت خدا نہیں پائی جاتی. تو یہ تمام اثرات گناہوں کے یہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہوتے جاتے ہیں. اور دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک درس میں نے بیان کیا تھا، آیت اللہ دستغیب کا ایک جملہ ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. میں اگر برا ہوں تو تمام جو اثرات بد میرے اندر پائے جاتے ہیں وہ میں اپنے سامعین میں منتقل کرتا ہوں. اور اگر کسی میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، کوئی اچھا مقرر آتا ہے اور آپ اس کو بیٹھ کر سنتی ہیں، تو تمام نیک اوصاف وہ حاضرین میں منتقل کرتا ہے. تحریر، آپ بری تحریر پڑھتی ہیں تو گویا وہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنے اثرات بد منتقل کرتا ہے، کیونکہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کرتی ہیں. یعنی لکھی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، کہی ہوئی چیز بھی اثرات منتقل کرتی ہے، گناہ بھی اثرات منتقل کرتے ہیں. یہ تمام فیکٹس ہیں. تو دیکھیے کتنی ہی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ معاذ اللہ اس مقام عصمت کے اوپر فائز، عصمت کبریٰ، سب کچھ ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرنا عظمت خدا کے آگے اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے کہ جو اطاعت مجھے پروردگار کی کرنا چاہیے تھی، پروردگار کہاں ایسی کر سکا ہوں، اور اس پہ استغفار کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت وہ استغفار کرے، باقاعدہ پوری ایک تسبیح پڑھے، روزانہ استغفار کرے. البتہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ، اور اگر یہ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو کیا کہنا، اور بہت سی تعقیبات نماز کی کتابوں میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی. یہ جو دعا ہے اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو روزانہ پڑھے تو خدا اس کو روزانہ اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں 45 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ اس کے معاف ہوں گے، اور 45 لاکھ درجات اس کے بلند ہو گئے، اور گویا وہ روزانہ 12 ختم قرآن کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. 45 لاکھ تو نیکیاں ہر دفعہ، 45 لاکھ گناہ ہر دفعہ معاف ہوں گے. توبہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں کتنی طویل گناہوں کی ہماری ایک فہرست ہوتی، تو ہر دفعہ تو یہ حاملہ اگر اس کو پڑھتی رہے تو اس کے گناہ مسلسل اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور 12 ختم قرآن کا ثواب اس کو ہر دفعہ پڑھنے پر ملے گا. ہر نماز کے بعد اس کا اگر ورد کیا جائے تو توبہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے. اچھا، دوسری ایک اور چیز وہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. تجدید وضو. ایک دفعہ اگر وضو آپ نے کر لیا اور دوبارہ ٹوٹا بھی نہیں، یا ٹوٹ گیا، خاص طور پر تجدید اس کو کہتے ہیں، ابھی نہیں ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کو دوبارہ وضو کو کر لیا، کچھ عرصہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی، 1 گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے، نہیں بھی ٹوٹا، تو آپ نے کہا کہ چلو ایک وضو جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں. تو روایات میں کہ بغیر استغفار کے بھی پروردگار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جو تجدید وضو کرتا ہے. آپ متوجہ بھی نہیں ہیں توبہ کی طرف، تب بھی خود بخود استغفار ہوتا رہتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے اس حاملہ کے حوالے سے کہ اپنے گناہوں کو مسلسل وہ کم کرتی جائے، ختم کرتی جائے، تاکہ بچے کے اوپر اثرات نہ ہوں. اور توبہ ہی کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین جو کہ ایک ذکر ہے، اس کی حاملہ اکثر تکرار کرے، زیادہ تر اوقات میں تکرار کرے، اور وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ذکر لا الہ الا اللہ ہر حال میں گناہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ذکر تو نہ صرف زندگی میں بلکہ موت کے وقت، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے تک انسان کا مونس و مددگار ہے. یہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اتنا بہترین ذکر ہے. اور روایات کے اندر یہ بھی چیز آئی ہے کہ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتی رہتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ہر وقت ان کے ہونٹ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے. اور ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک ذکر اور ہوتا تھا جس کو کہتے تھے، فرماتے تھے، علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ کی بہت ہی زیادہ کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ واحد ذکر ایسا ہے کہ آپ نہیں چاہیں کہ لوگوں کو آپ کا ذکر اور اذکار کرنا پتہ چلے. یہ واحد ذکر ایسا ہے جس میں ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت بھی ضروری نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں، بغیر حرکت کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور یہ تو صرف یہ کہ ان اذکار اور دعاؤں کے نتیجے میں اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو معاف کروائے وہ، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی اصلاح بھی کرے. مثلا ظاہر ہے کہ خالی فقط یہ زبانی اس قسم کی توبہ بہت سے گناہوں میں کافی نہیں ہے. بہت ساری نمازیں قضا ہیں اس کی، وہ اپنی کچھ نہ کچھ قضا نمازیں بھی اتارنے کی کوشش کرے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو فقط صرف زبانی معافی نہیں ملتی ہے ان کی استغفار کرنے سے، عملی طور پر ان کی قضا بھی انجام دینا ہوتی ہے، تو اس کی طرف بھی متوجہ رہے. امانتیں اگر کسی کی رکھی ہیں تو وہ واپس کرے، قرضے اگر کسی کے لیے ہوئے ہیں تو وہ واپس کرے. ان سابقہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایک پاکیزہ زمین میں بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے. اس وجہ سے کہا کہ شکر خود پروردگار کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھے، کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ استغفار ان کو ورد میں رکھے، اور جو قابل اصلاح چیزیں ہیں جو ان میں عمل کرنا پڑتا ہے تب ان کی معافی ملتی ہے، قضا چیزوں کی ادائیگی ان کا اقدام کرنا شروع کرے.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله